اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشعراء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے اور باقی سب آپ کے فالوورز ہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھیں۔ بڑوں کے سامنے تو مجبوراً بھی جھکانے پڑتے ہیں، لیکن یہاں کس کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے، یعنی آپ کے مرتبے اور مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں سے، ان سے کہا جا رہا ہے کندھے جھکا کے رکھیں اپنے پیروکاروں کے لیے۔ کیا سبق ہے ہم سب کے لیے، ہم میں سے جو جس بھی بڑائی کے مقام پر ہے، کیا اس کے لیے نمونہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کریں؟ اکڑنے والے تو یہ نہیں کر سکتے، پھر ہم کس سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں؟ ہم گردن اکڑا کے کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ لوگوں کے لیے ترن والا بن جاؤ گے۔ اب یہاں تو تمہیں حق ہے نا کہ تم بڑے بن کے دکھاؤ۔ بڑا بننا صرف اکڑنا نہیں ہے، بڑے بننے کے لیے اور بہت سی چیزیں۔ ماں باپ کے لیے جھکنے کا حکم تو دوسری جگہ ہے ہی کہ ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ عاجزی سے پیش آؤ، کندھے جھکا کے۔ تو وہاں کیا ہے؟ بڑے کے سامنے چھوٹے کا جھکنا، اور یہاں چھوٹوں کے سامنے بڑے کا جھکنا، گویا سب کے لیے ہی جھکنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مومنوں پر نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ کیا دلیل ہے بڑوں کے سامنے جھکنے کی؟ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا قرآن نے حکم دیا، چھوٹوں کے سامنے جھکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ساتھیوں کے لیے، ساتھ برابر والوں کے لیے صحابہ کرام کی مثال دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں تو وہاں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، گویا ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پھول اگاتا ہے، اور اگر انسان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کانٹے بوتا ہے، اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محروم کر دیا گیا نرمی سے وہ محروم کر دیا گیا خیر سے۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات جب ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی یا خیر ہم سے دور ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کن کن چیزوں سے مجھے محرومی نظر آتی ہے، کیا چیزیں ہیں میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں۔ پھر آپ اندازہ کریں، خود ہی انالائز کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل پا رہی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں تقدیر میں نہیں، قسمت، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، تقدیر ہمارے اوپر اثر ضرور کرتی ہے، لیکن اس کا حصہ 10% ہے، اور باقی 90% حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے لیے رکھا ہے۔ بندوں کو آزادی دی ہے اور ان کے عمل اس میں اثر رکھتے ہیں۔ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے بہت سی محرومیاں جن کو ہم صرف تقدیر کا حصہ کہہ دیتے ہیں، اس میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اوپر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خیر جو مجھے ملنے والی تھی صرف اس لیے مجھ سے دور ہو گئی یا رہ گئی کہ میں نے اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، یا اخلاق جو ہے اس میں کمی کی، اور اخلاق کا پہلا سبق یعنی نرمی میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی انسان کو نرمی کے ذریعے وہ کچھ مل سکتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم سب کو پانے کے لیے اس زندگی میں، اور آخرت تو پھر آخرت میں بھی پانے کے لیے
کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، خیر، برکت، نعمتیں، کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رویوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی. کہاں کہاں، بات میں بھی، لہجے میں بھی، لین دین میں بھی، لوگوں کی زیادتیوں اور سختیوں پر بھی، اور پھر اسی طرح چال میں بھی. کیونکہ نرمی صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم پکڑ کے نرم کر لیں گے کوٹ کے یا توڑ کے. یہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر خود کو خود توڑنا پڑے گا. اور سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنی گفتگو ہے، کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکم، آپ پر موت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم، اور تم پر بھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعلیکم کہہ کے خاموشی اختیار کر لی. تو حضرت عائشہ نے خوب جواب دیا، السلام علیکم، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور داد دیتے، خوب سنائیں، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ بیچ میں پڑھتے کہتے عائشہ رک جاؤ. نہیں، نرمی نرمی، بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہیں جنہوں نے غلط زبانی اختیار کی، آپ اپنے گھر کی خبر لیتے اور کہتے نہیں، نرمی. انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی. میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. تو جس انسان کے اندر نرمی ہوگی اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہوگی، اور جس میں سختی ہوگی اس کے اندر وہ اخلاق کی خو نہیں ہوگی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ ہر اس شخص پہ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا ہے. گویا دنیا کے فائدے تو نرمی سے ملتے ہی ہیں، آخرت کا بہت بڑا فائدہ نرمی سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتا. یعنی ایک بات کو تاکید کے ساتھ دو انداز میں کہا گیا، وہ جہنم پہ حرام ہے، آگ اس پہ حرام ہے. اور وہ کون ہے؟ جو قریب ہے. یعنی آپ اس کے پاس ہو یا وہ آپ کے پاس ہو تو آپ میں اور اس میں ایسا ڈسٹینس نہ ہو کہ آپ اپنے دل کی بات اسے نہ کہہ سکیں یا وہ آپ کو نہ کہہ سکے.